بقرہ ہے اور آیت نمبر ہماری 136 ہے۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون۔ آیت نمبر 136۔ تم کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کی طرف نازل کیا گیا، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، اور جو نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا۔ ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان تفریق نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تمام کتابوں پر ایمان اور انبیاء کرام علیہ السلام میں عدم تفریق کے بارے میں یہاں بیان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی رہنمائی فرمائی کہ اس نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ان کی طرف جو کتاب نازل فرمائی اس پر مفصل ایمان لائیے، اور سابقہ انبیاء کرام کی طرف اس نے جن کتابوں کو نازل فرمایا ان پر بھی مجمل ایمان لائیے۔ اس آیت میں کچھ انبیاء کرام کا تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ نام لے کر ذکر فرمایا، جبکہ باقی تمام کی طرف اجمالی طور پر اشارہ فرما دیا اور حکم دیا کہ مومن ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہ کریں، بلکہ تمام کے ساتھ ایمان لائیں اور ان لوگوں کی سی روش اختیار نہ کریں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ نساء میں 150 اور 151 آیت میں فرمایا، اور وہ اللہ اور اس کے پیغمبروں میں فرق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بعض کو تو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، اور ایمان اور کفر کے درمیان اقرار نکالنی چاہتے ہیں، یہی لوگ حقیقی کافر ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ اہل کتاب توریت کو عبرانی زبان میں پڑھتے اور مسلمانوں کے لیے عربی میں اس کی تفسیر بیان کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں تم اہل کتاب کی تصدیق کرو اور نئی تکذیب، بلکہ یہ کہہ دیا کرو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو اس نے ہماری طرف نازل فرمایا ایمان لاتے ہیں۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا۔ امام مسلم، ابو داؤد اور نسائی نے ابن عباس سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر نماز فجر کی دو سنتوں میں سے پہلی رکعت میں آمنا باللہ وما انزل الینا اور دوسری رکعت میں آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون آل عمران 52 کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ الاسباط سے کیا مراد ہے؟ ابو العالیٰ ربیہ اور قتادہ بیان کرتے ہیں کہ اسباط سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں، جن میں سے ہر بیٹے کی اولاد خوب پروان چڑھی اور اس کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ یہی وجہ کہ انہیں اسباط کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اسباط ہوتا ہے کہ جس کا مورث اعلیٰ آباء و اجداد اوپر سے جا کے ایک ہو جاتی ہے۔ بہرحال کچھ نے اس کے معنی اسباط سے مراد بنی اسرائیل کی قومیں بھی لی، نیز اس پر وحی پر ایمان لانا مراد ہے جو ان میں سے موجودہ انبیاء پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نازل فرمائی تھی، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 20 میں تم پر اللہ نے جو احسان کیا ان کو یاد کرو کہ اس نے تم میں پیغمبر پیدا کیے اور تمہیں بادشاہ بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ اعراف 160 میں اور ہم نے انہیں بنی اسرائیل کو الگ الگ کر کے 12 قبیلے بنا دیا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سبت اس جماعت و قبیلے کو کہتے ہیں جس کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہو۔ قتادہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تمام کتابیں اور ان کے تمام رسولوں کی تصدیق کریں۔ سلیمان بن حبیب کا قول ہے کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم تو توریت اور انجیل کے ساتھ ایمان لائیں لیکن ان کے مطابق عمل نہ کریں۔ ابن ابی حاتم نے معقل بن یسار سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توریت، زبور اور انجیل کے ساتھ ایمان تو لاؤ لیکن عمل کرنے کے لیے تمہیں قرآن کافی ہے۔ یعنی ہمارا ایمان تبھی مکمل ہوتا ہے کہ ہم تمام انبیاء اور تمام کتب پہ ایمان لائیں، کسی کی نعوذ باللہ تکذیب نہ کریں، لیکن عمل کے لیے اب قرآن کافی ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو شریعت مکمل ہو گئی اور ان شریعت میں کافی ایسی چیزیں تھیں جو بعد میں قرآن میں آگے منسوخ کی، اور کچھ انہوں نے اپنی شریعتوں میں تبدیلیاں بھی بہت کر رکھی تھی، اپنی کتابوں میں اپنی مرضی کی تبدیلیاں کی ہوئی تھی، اس لیے اب ان کی کتابوں پہ عمل نہیں کیا جائے گا۔ شریعت مکمل ہوگی، اسلام مکمل ہو گیا، آخری نبی آ گیا، آخری کتاب آ گئی، اب عمل اسی قرآن پہ کیا جائے گا۔ ایک حدیث کا مفہوم بھی اسی طرح ایک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی اب دوبارہ اگر دنیا میں آتے ہیں تو وہ بھی اس شریعت پہ عمل کریں گے جو میں لایا ہوں۔
حالانکہ جبکہ ان پہ اپنی شریعت اتری تھی، لیکن آپ کے حدیث کے مفہوم کا مطلب یہی ہے کہ اب جو پچھلے پیغمبر بھی اگر انہیں اللہ دنیا میں بھیجتا ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کا بھی ہمیں معلوم ہے، لیکن وہ سب آخری شریعت پہ ایمان لائیں گے، قرآن پہ ایمان لائیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں کی طالب رخسانہ اعجاز، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔